تھا. حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے. آقائے دو جہاں کا معجزہ یہ ہے کہ وہ سر سے پاؤں تک معجزہ بن کر آئے. وہ اٹھے تو معجزہ ہو, وہ بیٹھے تو معجزہ ہو, وہ سر اٹھائے تو معجزہ ہو, وہ سر جھکائے تو معجزہ ہو, متبسم ہو تو معجزہ ہو, متکلم ہو تو معجزہ ہو, اشارہ کرے تو معجزہ ہو, قوم باذن اللہ کہے تو معجزہ ہو. آج دنیا اس بات کو محسوس کر رہی ہے. ابھی کچھ دن پہلے بی بی سی لندن پہ چند لوگ بیٹھے تبصرہ کر رہے تھے کہ ہمیں مسلم سائنٹسٹ کے خدمات کا اعتراف, مسلم سائنٹسٹ کی خدمات کا اعتراف کرنا چاہیے. انہوں نے مغرب کو بہت کچھ دیا ہے. الجبرا مسلمانوں نے ایجاد کیا ہے, جیومیٹری مسلمانوں کی ایجاد ہے, صفر زیرو مسلمانوں کی ایجاد ہے, میڈیکل سائنس میں مسلمانوں کا سب سے پہلا کنٹریبیوشن ہے. آپریشن آنکھوں کی بیماری اور آپریشن کے حوالے سے آپٹیکل جو لرننگ پروسیس ہے اسے مسلمانوں کا کنٹریبیوشن ہے. مسلمانوں کا عالم یہ بزنس اور کاروبار کے حوالے سے بعد اب تک قرآن کے نظام حیات پیش کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ آج دنیا میں اگر کسی ایک نئے مملکت کی بنیاد رکھی جائے اور اس کے قانون اساسی کے حوالے سے کوشش کی جائے, ان کتابوں میں تلاش کیا جائے کہ آج دنیا کی زمین پہ کوئی ملک رونما ہوتا ہے اور اس کا کانسٹیٹیوشن لکھنا ہو, تو حدیث نبویہ سے استفادہ کیا سکتا ہے اور قرآن پاک سے. یہ انگریز سے کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ اس سے بہتر دنیا میں کوئی اور کتاب نہیں ہے جہاں کسی ملک کے دستور اساسی کے لیے کوشش کی جا سکتی ہو. حضرات محترم, آپ احترام بزرگ دوستو, دنیا قرآن پاک پہ ریسرچ کر رہی ہے. وہ اس بات کو محسوس کر رہی ہے کہ بغیر علوم دین اور بغیر مسلم سائنٹسٹ کے آج مغرب میں روشنی پیدا نہیں ہو سکتی. بی بی سی کو نمائندوں نے کہا اور بعد اب تک ڈیلیگیشن وہاں بیٹھا ہوا تھا کہ آخر مسلمانوں میں کیا ہو گیا ہے جنہوں نے مغرب کو علم کی توانائی عطا فرمائی. مسلمانوں کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے اپنی تحقیقات کے ذریعے سے مغربی درسگاہوں کو روشن کیا ہے, اور اگر یہ نہ ہوتے تو آج مغرب اندھیرا ہوتا. میں یونائٹڈ نیشن گیا, UNO یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ, جب میں وہاں گیا تو وہاں کے نمائندوں نے مجھ سے کہا کہ چلیے کچھ اپنے دوست اپنے لوگوں سے آپ ملاقات, کم اینڈ میٹ یور اون پیپل, آئیے اپنے لوگوں سے ملاقات کی. حضور مجھے حیرت ہوئی کہ یہاں یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ میں کہاں لوگ آگے. علامہ پروفیسر علامہ مسعود احمد برکاتی صاحب فرما رہے تھے نا ابھی, ہمارا عالم کیا ہے, ہمارا مزاج کیا ہے, اسٹیٹ کا عالم کیا ہے, پیشہ ور مقررین کا حال کیا ہے. واللہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. بدلو, اس خواب گرمایا سے اٹھو اور دیکھو دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. آج دنیا میں انہیں جینے کا حق ہے جو مسابقت کے میدان میں دوڑ رہے ہیں. آج دنیا میں انہیں جینے کا حق ہے جو بعد آپ کا ریسرچ کر رہے ہیں. آج دنیا میں انہیں جینے کا حق ہے جو دنیا کے ساتھ دوش بدوش تحقیقی میدان میں آگے بڑھ رہے ہوں, اور دنیا دیکھ رہی ہے مسلمانوں کی طرف. تو ہم نے وہ اقوام متحدہ میں جب گیا تو اس کے گائیڈ نے مجھ سے کہا چلیے اپنے لوگوں سے ملاقات کر لیجیے. میں جب گیا اس کے لانچ میں تو دیکھا کہ 4 بڑے قداور مجسمے کھڑے تھے, زکریا رازی, ابو ریحان البیرونی اور ابن ہیشم, اور اس کے ساتھ عمر خیام. یہ 4 بڑے قداور مجسمے کھڑے تھے اقوام متحدہ کے لانچ میں. اس نے کہا یہ دیکھیں, اگر یہ نہ ہوتے, ان کی علمی تحقیقات سے اگر مغرب آشنا نہ ہوتا تو آج مغرب اندھیرا ہوتا. آج مغرب اندھیرا ہوتا. مغربی دانشگاہوں میں ان کی روشنی پھیلی ہے تو ان کی محنت اور ان کی دقت رازیوں کی وجہ سے پھیلی ہے. میں اس کرنا چاہتا ہوں کہ مغرب آپ کے علم کا اعتراف کر رہا ہے اور ہم کہاں سوئے ہوئے ہیں. ہمیں اٹھنا ہوگا, خواب گراں سے اٹھنا ہوگا. ہمیں اس بات کو محسوس کرنا ہوگا ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے. زندگیاں بار بار نہیں آتی. دنیا کے ہر بڑے مذاہب کے پاس اس وقت ایک پلان موجود ہے. ان کے پاس سائنٹسٹ ہیں, ان کے پاس مراکز ہیں, ان کے پاس تحقیقی ادارے ہیں, لٹریچر کے ادارے ہیں, ان کے پاس پرنٹنگ مشین ہے, ان کے پاس پریس ہے, ان کے پاس لابنگ کرنے والے افراد موجود ہیں. بتاؤ ہمارے پاس کیا پروگرام ہے؟ کیا ہمارے پاس بھی کوئی پروگرام ہے؟ کیا ہم اس بات کو محسوس نہیں کرنا چاہیے کہ کل خطیب البراہیم کی اس مجلس سے ہم اٹھیں گے, ان کا نام خطیب البراہیم تھا, تو اس ذریعے سے ہم نے اپنے آپ کو کس قدر اپنے علم کو, اپنے فکر کو, اپنے احساسات کو ہم نے ان سے آشنا کیا ہے. کل اتنی بڑی محفل جب آپ اٹھے, یہ پرہجوم مجمع کل صبح اپنے گھر لوٹے, تو آپ کا یہ حد ہونا چاہیے, بات آپ کا کمٹمنٹ ہونا چاہیے کہ ہم سے پڑھنا ہوگا, ہمیں مطالعہ کرنا ہوگا, ہمیں بعد آپ کا طور پہ علماء کرام کی کتابوں کا جائزہ لینا ہوگا, ہمیں علم حدیث پڑھنا ہوگا, ہمیں کنز الایمان ترجمہ کنز الایمان پڑھنا ہوگا, اپنے فکر امام محمد کو جاننا ہوگا. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت وہی ہے جو مسلک اہل سنت ہے. مسلک اعلیٰ حضرت وہی ہے جو امام اعظم نے عطا فرمایا, غوث اعظم نے عطا فرمایا, غریب نواز نے عطا فرمایا, نظام الدین محبوب الہی نے عطا فرمایا, مخدوم سمرہ نے عطا فرمایا, یسوع دراز بندہ نواز نے عطا فرمایا. اگر آپ
اس امام کے ماننے والے ہیں تو اس امام کی زندگی کا ہر گوشہ علم رسالت علم رسول سے آباد تھا. کیسے ہوں گے آپ سنی ہو اور جاہل ہو ایک دوسرے کے متضاد ہو؟ یہی وجہ ہے کہ یاد رکھا جائے کہ جہاں جہاں اسلامی مراکز میں طلبہ پڑھ رہے تھے بغداد اس وقت روشن تھا جب اس کی درسگاہ آباد تھی. 15ویں صدی عیسوی تک اسپین میں مسلمانوں کا اقتدار اسی وقت باقی تھا جب وہاں جامعہ قرطبہ میں لوگ پڑھ رہے تھے. وہاں سے حکماء، وہاں سے مفسرین، وہاں سے علماء، وہاں سائنٹسٹ، وہاں سے ارباب فکر و فن، وہاں سے فلکیات کے ماہرین، وہاں ڈاکٹرز پیدا ہو رہے تھے. اور جس دن علم کی قیادت اور علم کا سورج مسلم قیادت سے ڈوب گیا اس دن سے ہمارے ہاتھوں سے اقتدار بھی نکل گیا. مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھو ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ. یہ بات علامہ اقبال لے گئی تھی جب وہ انگلینڈ تشریف لے گئے اور انہوں نے آج بھی البرٹ میوزیم لندن، وہاں جائے تو آپ کو معلوم ہوگا، اگر آپ نہ جان سکے تو سرچ کیجیے، وہاں جائے تو آپ دیکھیں گے کہ اس دور کی شاہجہانی دور کی کتابیں فتاوی عالمگیری قلمی مخطوطات کی شکل میں وہاں موجود لندن میں. شاہجہانی دور کی کتابیں موجود ہیں. ٹیپو سلطان کی پوری لائبریری ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انگریز یہاں سے اٹھا کر اسے پانی جہاز پر رکھا وہاں لے گئے. اسی انداز سے وہ کتابیں سجی ہوئی ہیں. میں نے ان کتابوں کے فٹ پرنٹ آؤٹ کے حوالے سے میں نے وہاں بھیڑ کسی دیکھی. انگریز وہاں بیٹھے تھے، جرمن کے لوگ وہاں بیٹھے تھے، فرینچ وہاں بیٹھے تھے. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ آخر یہ وہ کتاب جو ہمارا علمی اور فکری سرمایہ تھا، وہ کتاب جس نے ہندوستان کے نرخ کو سمرقند و بخارا سے زیادہ بلند کر دیا تھا. اپنے دور کا دہلی نہیں، وہ سمرقند و بخارا تھا. اپنے دور کا جونپور نہیں، وہ سمرقند و بخارا تھا. اپنے دور کے راضی و قداری وہاں بیٹھے ہوئے تھے. یہ انگریز ہماری کتابوں کو، ہمارے علم کو دیکھ رہے ہیں مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھو ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے اسی بار. عجب عالمیہ ہے ہمارا. عراق لوٹ لیا گیا. صدام کے دور کی کتابیں صدام کے دور کی کتابیں نہ تھی. وہ تقریباً 500 سالہ کتابیں جو میوزیم میں خلفاء کے زمانے سے، مامون کے زمانے سے وہ کتابیں محفوظ تھیں، لوٹ کے وہاں امریکہ لے گئے اور لندن لے گئے اور آج وہ کتابیں موجود ہیں. انگریز اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے. انگریز اسے پڑھ رہے ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے. مجھے کتاب چاہیے تھے معراج العلم اور تحفظ الفلاسفہ. میں یہاں بھی ڈھونڈا اور دوسری جگہوں پہ میں وہ کتاب نہ ملی. میں فرانس کے ایک مکتبے میں گیا تو دیکھا کہ ہزاروں کتابیں جو ہماری درسگاہوں میں پڑھائی جاتی ہیں، جو مطالعے کی کتاب ہیں، جو فن کی کتابیں ہیں، فرانس میں موجود ہے. مجھے تحفظ الفلاسفہ بھی وہاں ملی اور معراج العلم بھی وہاں ملی. عالم یہ ہے کہ ہم خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں. واللہ العظیم اگر یہ نعرے معذرت کے ساتھ، اگر یہ نعرے ہمارے مقدرات بدل سکتے تھے تو یہی نعرے اسپین میں بھی لگ رہے تھے، یہی نعرے مسجد قرطبہ میں بھی لگ رہے تھے. مگر یہ نعرے ہمیں تباہی سے بچا نہیں سکتے. ہاں اگر تباہی سے بچنا ہے تو اپنے اندر منصور کا جذبہ پیدا کرنا ہوگا اور حسینی عزم پیدا کرنا ہوگا. حسینیوں کے لیے ہر زمانے میں کربلا پیدا ہوتا رہے گا اور ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں. حسینی عزم کے ساتھ اٹھو، ہر زمین تمہارا انتظار کر رہی ہے. لوگ کہتے ہیں ناموس رسالت پہ حملہ ہو رہا ہے، یقینا حملہ ہو رہا ہے. وہ اس لیے حملہ آور ہے ہم پر کہ انہوں نے سمجھ رکھا ہے کہ روح محمد کو ہم نے ان سے نکال دیا ہے، کہ فکر عرب کو دے کر عجم کے تصورات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. اگر آپ کے اندر محبت رسولی باقی ہے، جذبہ بیداری باقی ہے، عزم حسینی باقی ہے، حسین اعظم کی محبت باقی ہے، سرکار دو عالم سرور کائنات کا راہ و نظام عمل باقی ہے، قرآن پاک کا جاہ و جلال باقی ہے، نسبت مصطفی باقی ہے اور سرکار کے قدم ناز سے دلوں کا انتصاب باقی ہے، دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو کمزور نہیں کر سکتی. بے شک بے شک. اس لیے کہ ہمارا مرکز نہ لندن ہے نہ امریکہ ہے، ہمارا مرکز گنبد خضرا ہے، ہمارا مرکز سرکار کا آستانہ ہے، ہمارا مرکز ان کا لائیو انقلاب ہے. اٹھو اپنی زمینوں سے جس میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات، کشمکش ہے انقلاب. اسلام یقیناً ہم نماز اور روزہ جو زکوٰۃ کرتے ہیں مگر اسلام صرف یہ نہیں ہے، اپنے انقلاب مصطفی پیدا کرنا پڑے گا. اس بات کو محسوس کرنا ہوگا کہ ہم پیدا کیوں ہوئے ہیں. سرما ہے میری یہاں کا خاک مدینہ اور نجف، یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب دل میں محبت رسولی ہو اور عزم توانا کے ساتھ آپ میدان عمل میں اتریں گے تو یقینی طور پہ ہر ملک آپ کا ہوگا، سمندر راستہ دے گا، آسمان کی بلندیاں اتر کر آپ کے قدموں کا بوسہ دیں گی. آپ اپنے عزم کی ٹھوکر سے پہاڑ کو ڈھائی بنائیں گے. آپ جہاں جائیں گے آپ کا استقبال ہوگا، فرشتوں کی ہمنشینی آپ کو میسر آئے گی. زندہ قوم زندہ لیڈر پیدا کرتی ہے اور زندہ قائدین زندہ قوم پیدا کرتی ہے. اسی اصول کے ساتھ لوٹو. قوت عشق سے ہر پس کو بالا کرتے دہر میں اسم محمد سے